نہ کسی کا باپ ان کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور نہ ان کے خلاف قانون کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ اور اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا، کیونکہ ان کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو قانون سے اوپر ہیں، خواتین ہیں، یہ روزگار کے لیے باہر نکلتی ہیں اور اس طرح کی اشرافیہ جو ہیں ان کے ساتھ غیر شائستہ زبان بھی استعمال کرتے ہیں، ان کو بھیڑ بکری سمجھ کر تشدد کا بھی نشانہ بنا۔ خاتون فضائی میزبان ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس حد تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ ان کا دانت جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ انتظامیہ جو ہے ان کی جانب سے بار بار جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا، صرف ایک ریٹن جو ہے معافی نامہ لکھ دینے کی وجہ سے ان باپ بیٹی کو ان کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ غریب کے لیے ایک الگ قانون ہے اور امیر کے لیے الگ ہے، لیکن خیر شاید وہ بھی مجبور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سرین ایئر لائن میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب سابق کمشنر کوئٹہ جو ہیں انہوں نے خاتون فضائی میزبان کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ واقعے کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ کوئٹہ سے اسلام آباد سرین ایئر لائن کی پرواز جا رہی تھی، جس میں سابق کمشنر کوئٹہ افتخار جوگزئی اپنی صاحبزادی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہاں پہ میں نام جو ان کی صاحبزادی کا ہے وہ میں چھپا رہا ہوں۔ ان دونوں نے پہلے کوئٹہ ایئرپورٹ پر چیکنگ کرتے ہوئے عملے کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی۔ اس کے بعد طیارے میں داخل ہونے کے بعد فضائی عملہ جو ہے مسافروں کو سیٹ بیلٹ باندھنے سمیت دیگر ہدایات جو ہے وہ دے رہا تھا۔ اس دوران خاتون فضائی جو میزبان ہیں انہوں نے جوگزئی صاحب سے کہا کہ وہ سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور کھانے کی میز جو ہے وہ بند کر لیں، جس پر سابق کمشنر کی جو بیٹی ہیں وہ آپے سے باہر ہو گئی، اور ان کی جو صاحبزادی ہیں انہوں نے گالم گلوچ کرنا اور غیر شائستہ جو ہے زبان استعمال کرنا شروع کر دیا۔ فضائی میزبان جو تھی انہوں نے فوراً جو ہے وہ کپتان کو معاملے سے آگاہ کیا، اور باپ بیٹی کی جانب سے ہنگامہ آرائی جاری رکھنے پر کپتان نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور طیارے کو رن وے سے واپس جو ہے وہ لے کر آ گئے۔ جبکہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایئرپورٹ سیکورٹی فورسز کو طیارے پر فوری طور پر طلب کر لیا گیا۔ مسلسل ہنگامہ آرائی پر طیارے کے کپتان نے مسافروں کے تحفظ کی خاطر باپ اور بیٹی کو آف لوڈ کرنے کے لیے کہا، جس پر ان کی صاحبزادی نے طیارے سے اترنے سے انکار کر دیا۔ ایئر لائن انتظامیہ کی جانب سے اس موقع پر جو جوگزئی کی صاحبزادی ہیں انہوں نے غصے میں خاتون فضائی میزبان جو ہے ان کو ایک مکہ مارا، جس سے ان کے ناک سے خون آنے لگ گیا، اور خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کا دانت بھی اس واقعے میں ٹوٹ چکا ہے۔ جس کے بعد اے ایس ایف نے دونوں باپ بیٹی کو حراست میں لے لیا۔ ایئر لائن انتظامیہ کا بتانا ہے کہ واقعے کے بعد بلوچستان انتظامیہ جو ہے ان کی جانب سے بار بار جو ہے وہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اور کمشنر کوئٹہ جو ہیں فوری طور پر کوئٹہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے اور اے ایس ایف سے صورتحال معلوم کرنے کے بعد معاملے کو رفع دفع کرنے کا کہا، جس کے بعد کمشنر کوئٹہ کی جانب سے باپ بیٹی سے تحریری معافی نامہ جو ہے وہ لکھوایا گیا۔ معافی نامے لکھوانے کے بعد دونوں باپ بیٹی کو کسی قانونی کارروائی کے بغیر جانے کی اجازت دے دی گئی، جبکہ زخمی ایئر ہوسٹس جو ہے ان کو ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ ناظرین، اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایسے واقعات میں روز بروز اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اشرافیہ جو ہے وہ کیوں پاکستان کے عوام کو تشدد کا نشانہ بناتی ہے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ نے بھی چند روز پہلے لاہور میں تشدد کا پہلے نشانہ بنایا عمران نامی شخص کو، اور اس کے بعد اس کو اسٹریٹ فائر مارا، اور اب یہ خاتون فضائی میزبان جو ہے روزے میں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس حد تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ ان کا دانت جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور ان کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ خیر یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ قانون یکساں ہونا چاہیے امیر اور غریب دونوں کے لیے، اور قانون کے دائرہ کار میں یہ سب لوگ آتے ہیں۔ سابق کمشنر قانون سے بالا تر نہیں ہے، تو میرے خیال میں ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تھی۔ ہماری جو خواتین ہیں یہ روزگار کے لیے باہر نکلتی ہیں، اور اس طرح کی اشرافیہ جو ہیں ان کے ساتھ غیر شائستہ زبان بھی استعمال کرتے ہیں، ان کو بھیڑ بکری سمجھ کر تشدد کا بھی نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو قانون سے اوپر ہیں، نہ کسی کا باپ ان کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور نہ ان کے خلاف قانون کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ اس واقعے میں بھی ایسا ہی ہوا، صرف ایک ریٹن جو ہے معافی نامہ لکھ دینے کی وجہ سے ان باپ بیٹی کو ان کو آزاد کر دیا گیا۔ کیا یہ رعایت جو ہے وہ عام پاکستانی کو بھی حاصل ہے؟ لیکن میرے خیال میں یہاں پر دوہرا نظام ہے قانون کا، غریب کے لیے ایک الگ قانون ہے اور امیر کے لیے الگ ہے۔ میرے خیال میں یہاں پر انتظامیہ جو ہے ایئر لائن کی ان کو بھی یہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ ان کے امپلائی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے، اور وہ سٹینڈ لے کے قانونی جو ہے وہ کارروائی جو ہے ان کو عمل میں لے کے آنی چاہیے تھی، لیکن خیر شاید وہ بھی مجبور ہیں۔ اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ ناظرین آنے والا کل آج سے بہت بہتر ہو، اپنے میزبان راج رسول کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔